پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بچوں کے حقوق اور خواتین کے کردار کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہمارے سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ طلاق یا بچوں کی سرپرستی کے مقدمات میں بچے صرف والدین کے فیصلوں کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ ان کے مفادات، ان کے احساسات اور خواہشات کو بھی قانونی طور پر اہمیت دی جانی چاہیے۔ کسی بھی بچے کے حق میں وہی فیصلہ بہتر ہوگا جو اس کی فلاح، اس کی ذہنی سکون، تعلیم اور تربیت کے لیے موزوں ہو۔ اب صرف والدین یا ماں یا والد کی خواہش کی بنیاد پر بچوں کو ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ بچوں کی بات کو بھی سنا جائے گا اور اس کو بھی سمجھا جائے گا کہ ان کی مرضی ہے جانے کی یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عدالت کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر ماں ورکنگ ویمن ہے تو اسے ناپسندیدہ قرار نہیں دیا جا سکتا یا اسے اس بات کو لے کر کمزور نہیں سمجھا جا سکتا کہ ایک ورکنگ ویمن ہے وہ بچے کی فلاح و بہبود کا خیال کیسے رکھے گی۔ تو اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے کہ خواتین کے کردار اور بچوں کے قانونی حقوق سے متعلق عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اس کے اندر مزید کیا کیا کلاس موجود ہیں، کون کون سے نکات ہیں جس کے اوپر ہمیں مزید ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یا آپ تک اس کی آگاہی پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ علی خلیل موجود ہیں، تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ علی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں ہم؟ ٹھیک ٹھاک ہیں علی؟ یہ جو خاص طور پر سپریم کورٹ کا یہ جو آئی ہے فیصلہ آیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ فیصلہ پورا؟ اچھا، یہ فیصلہ جسٹس آنریبل منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ایک فیصلہ سنایا گیا۔ اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ وہ یہ تھا کہ بچوں کو کسٹڈی کے معاملات سے پہلے ایٹ دی سٹیج آف ڈیورس بھی سنا جائے گا۔ اچھا، اس ٹائم بھی ان کی کنسیڈریشن میں ان کو پوائنٹس کو ساتھ نوٹ کر لیا جائے گا، نوٹ ڈاؤن کر لیا جائے گا۔ اب ایشو ایک ہمارے ہاں بہت بڑا یہ رہتا ہے کہ چونکہ ہم پہلے بھی اس پہ آپ کے پروگرام وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ اس حد تک سپیڈ سے بڑھ رہی ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان سے زیادہ ہے۔ اب لاہور شہر میں یا پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پچھلے ایک سال میں 1,47,000 طلاق کا ہو جانا یقینی طور پہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن میں جو بچے متاثر ہوتے ہیں، انہوں نے ایوریج تقریباً 4-4.5 لاکھ بچے سالانہ متاثر ہوئے والدین کے مابین طلاق کی وجہ سے۔ اب ان کے ذہنوں پر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جو تا زندگی ان کے ذہنوں سے کسی طرح بھی ریموو نہیں کیے جا سکتے اور بچے تباہی کی طرف جاتے ہیں، موسٹلی ملٹیپل ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب کورٹس اس میں یہ چاہتی ہیں کہ ان تمام وہ فیملیز، وہ کپل جن میں بچے موجود ہیں، جو بچے والے ہیں، ان کے اندر کسی طرح طلاق کی ریشو کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ بڑا اہم تھا کہ جو ورکنگ وومن ہے وہ اس سے بچے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ نہیں تو یہ ایلیمنٹ آیا کیوں؟ مطلب ورکنگ وومن کا معاملہ کیا تھا؟ اچھا، ورکنگ وومن کا یہ تھا کہ جو ورکنگ وومن ہے وہ بچوں کو پوری طرح ٹائم نہیں دے سکتی۔ اچھا، مطلب یہ صرف ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا گیا کہ اگر ورکنگ وومن ہے تو وہ شاید بچوں کو اچھے طریقے سے ٹائم نہیں دیا جائے گا، دے سکتی ہے تو اس لیے اس کے حوالے نہیں کیا جائے۔ یس، اچھا، اس میں ایک دوسری اس کا پرسپیکٹیو بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایک وومن جو خود اچھا کما نہیں رہی، ٹھیک ہے، اس صورت میں اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ وہ کما نہیں رہی، اس کا آمدنی نہیں ہے تو اس کے حوالے کیسے کرتے ہیں؟ اسی طرح اگر کمانے جا رہی ہے تب بھی اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب کسی سائٹ پر بھی خواتین کو جو ہے نا آپ نے جینے نہیں دینا۔ اس میں خواتین کا معاملہ نہیں ہے، اس کا اصل پرپز وہی ہے کہ کسی طرح بچوں کو درمیان میں لاتے ہوئے، حوالگی کے معاملات کو لاتے ہوئے ایک تو بہتر کیا جا سکے، دوسرا بچوں کی وجہ سے طلاق کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ، ایک ہمارا قومی وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ اپنے جذبات میں اور اپنے جھوٹے، میں تو کہتا ہوں ایموشنز میں اور اپنی انا کی ضد میں جب کپلز ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو متاثر ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں۔ اب بچوں کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس میں ماں باپ دونوں ایک یونٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے ماں الگ اور باپ الگ نہیں ہوتا۔ لیکن جب بچے کو کم عمری میں ہی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس سیپریشن کی طرف جا رہے ہیں، تو بچے کے لیے وہ، ہم تو کورٹس میں روٹین میں دیکھتے ہیں، وہ قیامت خیز ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اب اس سے زیادہ ایک جو پیتھیٹک سچویشن وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ باپ سے یا ماں سے، دوسرے پیرنٹ سے ملاقات کے لیے کورٹ میں آتا ہے، کورٹ میں چونکہ ہر طرح کا مجرم، قاتل، پھر وہ مرڈر کیس والا، ایڈوکیٹی کیس والا، تمام لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ۔ 1 مہینے کے بعد عام طور پہ 1 گھنٹے کے لیے بچہ اپنے دیگر پیرنٹس سے کورٹ کے پریمسز میں آتا ہے۔ بلیو می کہ بچے وہاں پہ ایسے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے بچوں پہ یقینی طور پہ آج قیامت آ چکی ہے۔ اب ہم اکثر اس پہ کورٹس پہ کام کر رہی ہیں، ہم بینگ اے لوئر کمیونٹی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو بہتر کر کے کسی طریقے سے طلاق کی ریشیو کو کم کیا جا سکے اور ان کو مصالحت کی طرف لے کے جایا جا سکے
کہ اختلافات ہر کپل میں ہو سکتے ہیں. دونوں جو بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, وہ دونوں کی ڈفرینٹ ہیں. ہسبینڈ کا بیک گراؤنڈ یقینی طور پہ ڈفرینٹ ہے اور وائف کا یقینی طور پہ ڈفرینٹ ہے. اس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہی ایک ججمنٹ تھی آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے, اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اگر دو بچے سیم پیرنٹس سے ٹوین ہوں, اچھا, ان میں بھی نیچر میں اختلافات ہو سکتے ہیں. تو پھر ہسبینڈ وائف میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اٹس مین کہ اختلافات ہونا ایک نیچرل عمل ہے, لیکن اس کو برداشت کرنا ہی ہماری جو ہیومن سائیکی ہونی چاہیے, اور بچوں کے لیے سب سے بہتر ہے. اوبویسلی آپ اپنے بچوں کے لیے اپنی ان چیزوں کو, اختلافات کو ریزالو بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں, اب جیسے انہوں نے کہا کہ جی اب بچوں کی مرضی سے, ان کی مرضی بھی جانی جائے گی کہ انہوں نے آیا کس کے پاس رہنا ہے, والد کے پاس رہنا ہے یا پھر ماں کے پاس رہنا ہے. تو پہلے کیا ڈیسیجن لیا جاتا تھا کہ بچوں کو ماں کے حوالے کیا جاتا تھا یا پھر والد کے حوالے کیا جاتا تھا, جو اب یہ ڈیسیجن لیا گیا؟ پہلے موسٹلی ایج کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا تھا. اب بیٹی کی ایج کم ہو یا زیادہ, اسے عام طور پہ اتنا فرق نہیں پڑتا تھا. موسٹلی وہ اسے کسٹڈی ماں کے پاس ہی جاتی تھی موسٹلی حالات میں. بیٹا جو ہے اگر تو 7 سال سے چھوٹا ہے تو ماں کے پاس, 7 سال سے بڑا ہو جاتا ہے تو موسٹلی باپ کے پاس چلا جاتا تھا. اس کے بعد 3-4 سال عام طور پہ ہمارے یہاں لٹیگیشن 10-10 سال بھی بلکہ چلتی رہتی ہیں, ایک کورٹ سے پھر اپل ٹریبیونل میں چلی جاتی ہیں. تو ایک 12-13-14 سال کی عمر میں جا کے فار دا سیک آف فارمیلٹی پوچھا بھی جاتا تھا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں بچے بھی اس حد تک سمجھدار ہو چکے ہیں کہ 7-8 سال کا 6 سال کا بچہ اتنا میچور ہوتا ہے کہ اپنی مرضی بتا سکے. ویسے تو موسٹلی کیسز میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے, بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں کے ساتھ رہنا ہے, لیکن جو دیگر فریق برین واشنگ کر رہا ہوتا ہے ایٹ دی اسپوٹ عام طور پر بچوں کو بیان دلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن مطلب اب یہ ہے کہ بچوں کی زیادہ سنی جائے گی کہ آیا انہوں نے ماں کے پاس رہنا ہے, یا ابھی بھی تھوڑا بہت ایج کو دیکھا جائے گا کہ اگر بچی کی ایج ہے یا بچے کا ایج ہے 7+ ہے تو دین ہی کین گو ٹو دی فادر. 3-4 فیکٹرز ہوتے ہیں. پہلے تو ہم لوگ ان فیکٹرز کو نوٹ کر لیتے تھے, لائک اگر ماں اگر شادی کر چکی ہے, اٹس مین کہ بیٹی ہے, سیکنڈ شادی, اب جو ان کا ستیلا باپ وہ تو اس کے لیے نامحرم ہے, اس کے گھر میں بہت سے لوگ جو نامحرم ہوں گے بچی کے لیے, تو اس صورتحال میں بچی عام طور پر ماں کے حوالے نہیں کی جاتی تھی. اسی طرح اگر باپ کا کریکٹر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت بہتر کر سکے, تو ایسی صورتحال میں باپ کی طرف بچے نہیں بھیجے جا سکتے تھے. یا باپ نے اگر دوسری شادی کر لی, ماں نے نہیں کی, اس صورت میں بھی بچے ماں کی طرف ہی عام طور پر کورٹس پریفر کرتے ہیں کہ ماں کے حوالے کر دیے جائیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر فیصلہ ہے کہ اگر آپ بچوں کی مرضی ہی پوچھ لیں, اور خاص طور پہ ایٹ دی ٹائم آف دی ڈیورس میں بچوں کو شامل کر لیں رضامندی میں, اور اس سے کورٹ اسٹیج سے پہلے پیرنٹس ہی شامل کر لیں, تو شاید ایک تو کورٹس میں جانے کی ضرورت نہ پڑے, ہم لوگ اپنے اختلافات کو ویسے ہی بہتر کر لیں. دوسرا بدقسمتی سے جو ہم لوگ آپس میں اختلافات کی صورت میں بچوں کو بطور ٹول استعمال کرتے ہیں, یا دیگر اپنے کپل کے خلاف, اپنے پارٹنر کے خلاف بطور بلیک میلنگ ٹول میں کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں, شاید کہ ہم لوگ اس چیز کو کنٹرول کر سکیں. اچھا, کیا اس سارے پورے سینیریو کے اندر کوئی بچوں کی مینٹیننس کے حوالے سے بھی کوئی کلا ہمارے سامنے آیا ہے یا نہیں؟ وہ تو اوبویسلی آلریڈی موجود ہے, اور مینٹیننس لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز پر ریکوائرمنٹ ابھی تک نہیں کی جاتی. لائک بہت سیٹلڈ فیملیز جو ہیں وہاں بھی ایک بچے کا عام طور پہ 10,000 روپیہ پے کیا جاتا ہے. اب جو تو مزدور آدمی ہے اور بالکل غریب آدمی ہے, وہ تو 5-7-8 ہزار روپے دے گا, یقیناً 2 اس کے بچے ہیں وہ دے رہا ہے 15,000 روپے, تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ دے رہا ہے, 40,000 روپے کی ویجز کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر کسی کی انکم کم ہے, وہ بھی مہینے کے 10,000 ہی دے رہا ہے, اور ایک خاتون کو ایسی صورتحال, اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس خاتون کو نہیں دیتے, ہمارے ذہنوں میں یہاں پہ ایک مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی صاحب کا بیوی کو دے رہے ہیں, اپنی صاحب کا بیوی کو نہیں دے رہے ہوتے, دراصل اپنے بچوں کی ویلفیئر کے لیے دے رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ بچے میرے پاس ہیں تو میرے شاید اس سے زیادہ لگ دیں. جبکہ آن دی ادر ہینڈ خواتین کی طرف سے بھی عام طور پہ ایک نیگلیجنس وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں بچوں کی مد میں خرچہ پورا ملتا رہے, لیکن ہم لوگ اپنے بچے کو باپ سے ملاقات کے لیے نہ بھیجیں, اس سے جان چھڑواتی ہیں. اب اگر جو آنریبل سپیریئر کورٹس کی طرف سے رولنگز ہیں اس کے اکارڈنگ اگر ہم لوگ ایک اسکیجول سیٹ کرتے ہیں بچے کے باپ سے ملاقات کے لیے, جس کے اکارڈنگ گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی 10-12 دن جائے گا, سردیوں میں جائے گا, پھر منتھ میں 1 دفعہ یا ٹوائس ویکینڈ پہ 2 دن کے لیے باپ کے گھر جائے گا, اس طرح برتھ ڈے پہ جائے گا, گھر میں کوئی شادی ہے چچا کی, اس کے علاوہ پھپھو کی, تو تب جائے گا. ہم اس کے اکارڈنگ بھی اسکیجول اگر سیٹ کر دیتے ہیں تو یقینی طور پہ بچے کی والد کے ساتھ ایک ایفیلیشن قائم رہتی ہے. لیکن اگر ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ جسٹ 1 گھنٹے کے لیے 1 مہینے کے بعد کورٹ کے پریمسز میں بچہ باپ کو مل لے, اور وہاں پہ بلیو می کہ بچے ایسے ہوتے ہیں مرغیاں ہوتی ہیں نا کٹھی ہوئی, اور اتنا شور ہوتا ہے کہ کسی کی آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی, اور نہ ایفیلیشن قائم ہو سکتی ہے, تو پھر تو باپ ایک ATM کے طور پہ ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا. پھر یہاں پہ والد جو ہوتا ہے وہ اختلاف کرتا ہے کہ میں پیمنٹ کیوں کروں یہاں پہ,
تو اس طرح کے ملٹیپل ایشوز پھر ہمیں اچھا فیس یہ کرنے اگر والدہ نہیں بچوں کو ملنے دے رہی ہے والد کے ساتھ تو پھر کیا آگے پروسیڈنگ ہوتی ہے؟ اچھا اگر کورٹ نے رولنگ سیٹ کی ہوئی ہے اس کا آرڈر موجود ہے کہ یہ اسکیجول سیٹ ہے، اس کے اکارڈنگلی والدہ بچوں کو والد کے ساتھ ملوائے گی اور والدہ اس کے باوجود نہیں ملواتی تو کورٹ بچوں کو گھر سے برآمد کر کے پھر باپ کے حوالے کر سکتی ہے. تو اس طرح کچھ کیسز میں ہوتا کم ہے لیکن کر سکتے ہیں.